بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بسنت کی پتنگوں کو نہیں، سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اہم مقامات کی لوکیشن پر غور کر رہا تھا، یہ طے کرنے کے لیے کہ خطرہ کس سمت سے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ اسے کہاں کیمرے لگانے ہوں گے، کہاں الارم نصب کرنے ہوں گے اور کہاں گارڈ کھڑے کرنے ہوں گے۔ اس نے میرے ساتھ شاہ عالم ہاؤس کا تفصیلی معائنہ کیا، پرانے سیکیورٹی سسٹم کا جائزہ لیا اور حملہ آوروں کے ہاتھوں ہونے والی تخریب کاری کو دیکھا۔ وہ میری بات بھی دھیان سے سنتا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کا ذہن اپنے طور پر بہت کچھ طے کرنے میں مصروف تھا۔ وہ میرے جیسے کلائنٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پلیز شٹ اپ، یہ ہمارا کام ہے اور ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہمیں کچھ سمجھانے اور مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے کہا، میں نے سب دیکھ لیا ہے سر، اور مسئلہ کسی حد تک سمجھ بھی لیا ہے۔ آپ مجھے 2 دن دیجئے۔ 2 دن؟ وہ کس لیے؟ اپنا پورا پلان دینے کے لیے اور اخراجات کا ایسٹیمیٹ بنانے کے لیے۔ میں نے کہا، یعنی خطرہ مجھے آج ہے، تم ذمہ داری قبول کرو گے اپنی ضابطے کی کارروائی کے بعد جب میں تمہیں ادائیگی کروں گا؟ وہ مسکرایا، اوہ نو سر، کام تو شروع کر چکے ہیں ہم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 گارڈ یہاں موجود ہیں، اب انہیں میں سمجھا دوں گا کہ ان کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ کا گھر محفوظ ہے، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم سیکیورٹی کے آلات وغیرہ نصب کریں گے۔ یہاں پہلے جو سسٹم تھا وہ بھی خراب نہیں تھا، لیکن ہمارا سسٹم مختلف ہے اور زیادہ ریلائیبل ہے۔ اسے ہمارے انجینئر 2 دن میں لگا دیں گے۔ الارم سسٹم، کیمرے وغیرہ، CCTV کیمرے اور اندھیرے میں دیکھنے والے اور تصویر اتارنے والے ٹیپ ریکارڈر، فون کال کو مانیٹر کرنے والے اور کچھ مخصوص آلات جو آگ اور آتشی اسلحے وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہمیں فینسنگ کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ کانٹوں والے تار کی باڑ لگائیں گے دیوار پر اور اس میں بجلی چھوڑیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے سر، وہ ہنسنے لگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک معمولی ربڑ کے دستے والے پلائر سے کوئی بھی یہ تار کاٹ سکتا ہے۔ ہم دوسری چیز لگائیں گے، یہ انفرا ریڈ شعاؤں کی باڑ ہوگی، ایک آلہ ہے جو اندھیرے اجالے میں نظر نہ آنے والی روشنی کی شعائیں خارج کرتا ہے۔ اس کی کرنیں ایک بیم کی صورت میں چاروں طرف سے حصار قائم کر لیتی ہیں۔ جب اس سسٹم کو آن کر دیا جائے تو غلط سمت سے داخل ہونے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے روشنی کا راستہ روک کے سرکٹ توڑ دیا ہے اور الارم خاموشی سے آن ہو گیا ہے۔ کنٹرول میں لائٹ کا سگنل مل جاتا ہے اور ہلکی سی سیٹی کا بھی جو باہر سنائی نہیں دیتی۔ کیمرے آن ہو جاتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اندر آنے والے کی تصویر مانیٹر پر آ جاتی ہے، پرنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈز اس پر سرچ لائٹس فوکس کر کے اچانک اسے اندھا کر دیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ بس ایسی ہی حفاظتی تدابیر ہیں۔ آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میں انجینئر سے کہہ دوں گا۔ میں نے کہا، نہیں، جتنا سمجھنا میرے لیے ضروری تھا اتنا میں نے سمجھ لیا۔ مجھے آپ سے ایک میٹنگ کرنی ہوگی۔ آپ کی مصروفیات اور آپ کے شیڈول کو سمجھنے کے لیے آپ کس وقت کیا کرتے ہیں، بیگم صاحبہ کی مصروفیات کیا ہیں، آپ کے سب ملاقاتیوں کی تفصیل، ممکن ہو تو فوٹو، نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر، یہ سب ہمیں کمپیوٹر میں ڈالنے ہوں گے۔ بعد میں یہ کام جاری رہے گا، جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں معلومات جمع ہوتی رہیں گی اور کمپیوٹر چیک بھی کرتا رہے گا۔ آپ ہمیں درجہ بندی بتائیں گے۔ درجہ بندی کس کی؟ سب جاننے والوں کو کلاسیفائی کرنا ضروری ہوگا۔ کون لوگ ہیں جن کو سیکیورٹی کلیئرنس حاصل ہوگی؟ ہر وقت انہیں روکا جائے تو تعلقات خواہ مخواہ خراب ہوتے ہیں۔ 100% اپنے لوگ، مثلا ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر دوست احباب اور کاروباری لوگ، سیاسی شخصیات، ہر ایک سے ڈیل کرنے کے لیے یہ ساری انفارمیشن ضروری ہے۔ آخر میں ہم آپ کو بریف کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کے تعاون کے بغیر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پرابلم، آپ جیسا مناسب سمجھے کریں۔ اخراجات کے لیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دیٹ از نو پرابلم۔ وہ بولا، ابھی آپ کو سیکیورٹی بھی چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ڈرائیور بھی ہم فراہم کریں گے اور ایک گن مین جو اس کے ساتھ آگے بیٹھے گا۔
آپ کو جہاں بھی جانا ہوگا آپ اسے پہلے بتائیں گے اور راستے کا انتخاب اس پر چھوڑ دیں گے۔ کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ 2 تھیں، انہیں آگ لگا دی گئی، دوسری خرید لیں گے۔ آپ سیکیورٹی والوں کے مشورے سے گاڑی بدلیں گے تو بہتر ہے سر، ان سے کوئی بحث نہ کریں۔ آج ممکن ہے آپ کو کرائے کی گاڑی یا ٹیکسی میں جانا پڑے اور آپ کے ساتھ ایک گاڑی خالی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک پائلٹ گاڑی فراہم کر دی جائے۔ آپ اس معاملے میں خود مختار ہیں۔ ابھی آپ نے ڈرائیور کی بات کی تھی کہ وہ آپ فراہم کریں گے، مجھے اور بھی ملازم ایسے ہی چاہیے، مالی خانسامہ، ویٹر، بٹلر جو بھروسے کے قابل ہوں۔ نو پرابلم سر، اس سے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ان کے پرانے ملازمین کو سیکیورٹی کلیئرنس کی ضرورت نہیں، مگر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ زمانہ ایسا ہے کہ کسی شخص کا بھی ایمان خریدا جا سکتا ہے۔ انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو انہی کے ایک گارڈ نے ہلاک کیا تھا۔ گھر کا بیدی والا محاورہ ایسے ہی تو مشہور نہیں ہوا، 1-2 دن میں آپ کو ملازم فراہم کر دیے جائیں گے۔ اندر آنے جانے والے افراد کے علاوہ ہر قسم کے سامان کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ بالکل ہوگی سر، ورنہ تو گفٹ میں ٹائم بم بھی آ جائے گا۔ اندر ہم دیکھیں گے کہ تربوز واقعی تربوز ہے یا ایٹم بم۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے آدھے تفکرات کا بار سر سے اتر گیا ہے۔ اب میں اپنی حفاظت کی طرف سے بے فکر ہو کے اپنے ساری توجہ دوسری زیادہ اہم مسائل پر دے سکتا تھا اور اپنا کام بے خوف ہو کے یکسوئی سے کر سکتا تھا۔ شاید یہ سب مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، مگر خیر، دیر آئید درست آئید۔ آج میری کچھ ایسی مصروفیات ہیں جہاں مجھے زیادہ حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا، ایک تو مجھے اپنے سینئر نائب صدر کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، گھر سے قبرستان تک۔ اس نے کچھ سوچ کے کہا، تدفین شام تک ہوگی، میں معلوم کر لوں گا کہ جنازے کا راستہ کیا ہے۔ آپ سارا راستہ پیدل نہیں چلیں گے، آپ کی گاڑی میں 4 افراد ہوں گے، 2 آگے 2 پیچھے، آپ کے دائیں بائیں وہ سب سادہ کپڑوں میں مگر پوری طرح مسلح ہوں گے۔ ڈرائیور اور گن مین دونوں سابق فوجی کمانڈوز ہیں اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنا جانتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ آپ نے ہائی رسک سیکیورٹی مانگی تھی، ہم چند دن میں صورتحال کا مزید اندازہ کر لیں گے، پھر شاید کچھ ریلیکس کر دیں، زیادہ سخت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایک کیس فائل بنے گی، ہر VIP کی طرح۔ رکشی نے کہا، شاہ جی، آپ نے کہا تھا کہ تعاون کریں گے، پھر ابھی سے اعتراض کیوں؟ میں نے کہا، سوری بابا، میں بھول گیا تھا کہ مجھے تدفین کے بعد ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کرنا ہے۔ کہاں؟ یہ تو ابھی میں نے طے نہیں کیا، کسی ہوٹل میں۔ میں نے کہا، اوکے، جب آپ یہ بتا دیں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ کا کوئی PRO ہے یا سیکٹری؟ ابھی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ رکشی نے کہا، جو پہلے تھے انہیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہٹانا پڑا تھا۔ میں نے سر ہلایا، ہاں، نئی اپائنٹمنٹ کریں گے چند دن میں۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا، آپ دن رات کے 24 گھنٹے مجھے کہیں بھی کال کر سکتے ہیں، آفس میں یا گھر پر۔ وہ سب آلات وغیرہ جو آپ نصب کریں گے، ان کی قیمت تو مجھے الگ دینی ہوگی، لیکن ماہانہ خدمات کا معاوضہ کیا ہوگا؟ 10 لاکھ سر، آپ سے ایک ایگریمنٹ سائن کرائیں گے، ہم اس میں ساری تفصیلات ہوں گی، اس نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے رکشی سے کہا، کیسی عجیب بات ہے، 10 لاکھ ماہانہ صرف حفاظت کی ذمہ داری کے۔ وہ بولی، زندگی کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کس کی زندگی؟ ایک VIP کی زندگی؟ عام آدمی کی جان کی قیمت کیا ہے؟ یہاں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں سرکاری خزانے سے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے جو عوام کی خدمت کے لیے عوام کے نمائندے بن کے منتخب ہوتے ہیں۔ رکشی نے کہا، وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر پہنچنے والا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ بعد میں اسی کو ووٹ دینے والے عوام سے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ قوم کے خزانے سے الیکشن پر خرچ ہونے والے 1 روپے کے بدلے 100 وصول کرنے کے لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایسا ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم جیسا غریب ملک کیسے مقابلہ کر سکتا ہے ساری دنیا کا؟
امریکی اپنے صدر کی حفاظت پر کروڑوں ڈالر صرف کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود زندگی کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وقت آیا تو صدر کینیڈی کا ایک بلڈنگ کی چھت پر بیٹھے ہوئے ایک پیشہ ور قاتل کی صرف ایک گولی نے کام تمام کر دیا۔ وہ بلٹ پروف کار میں تھے اور کار جلوس میں چل رہی تھی۔ گولی صرف کینیڈی کو لگی، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی جیکولین کو نہیں لگی۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ حفاظتی انتظامات کا کوئی فائدہ نہیں، رکشی نے چڑ کے کہا۔ 10 لاکھ ماہانہ کسی اسکول کو مل جائیں تو ان تمام بچوں کو بیٹھنے کے لیے فرنیچر مل جائے جو آج فرش پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کو مل جائیں تو سینکڑوں مریض جو بازار سے دوائیں نہیں خرید سکتے مایوس نہ لوٹیں۔ میرے 10 لاکھ میرا ذاتی پیسہ ہیں، اسے بھی خرچ کرتے ہوئے مجھے احساس جرم ہوتا ہے جو سرکاری خزانے سے لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالتے ہیں بلا وجہ کسی خطرے کے عملی وجود کے بغیر، صرف شان اور اپنے مرتبے کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے اور اہم ہیں اور ہماری زندگی کس قدر بیش قیمت ہے۔ پہلے بادشاہ کی آمد کا اعلان ہوتا تھا، نوبت اور نکارے کے ساتھ سواری نکلتی تھی، با ادب با ملاحظہ ہوشیار کی صدا دی جاتی تھی۔ اب وہی کام سیکیورٹی والے کرتے ہیں۔ پائلٹ اسکواڈ، موٹر سائیکل سوار، سائرن اور آگے پیچھے مسلح محافظوں کی فوج، سب بیکار اور لا حاصل غرور کی نمائش ہے۔ رکشی، مقررہ وقت کو خدا کے سوا کون ٹال سکتا ہے؟ مجھے یہ سب ہرگز اچھا نہیں لگتا، مگر اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔ میرے مقابلے پر پیشہ ور لوگ ہیں تو ان کا مقابلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ بے وقوفی اور خودکشی کی کوشش ہوگی اگر میں سینہ تان کے سڑک پر چلنے لگوں اور کہوں کہ مجھے خدا پر بھروسہ ہے، آنکھیں بند کر کے سڑک عبور کروں کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے ان انتظامات سے مجھے ذہنی سکون کا احساس ضرور ملا ہے۔ رکشی نے کہا، اب میں بھی سکون سے رہوں گی، فارغ تو بیٹھ نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے تو صفائی ہونی چاہیے۔ جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، کل رات اس نے گھر کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے۔ میں سب چیزیں باہر نکال کے انہیں بالکل ریپلیس کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ بدل دینا چاہتی ہوں، ہر چیز نئی، تاکہ تمہیں اس احساس کی مکمل طمانینت حاصل ہو کہ وقت بدل گیا ہے اور یہ ایک نئی زندگی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی کا سایہ سا آ کے گزر گیا۔ ہاں یہی سمجھ لو، اب کم سے کم یہ اطمینان تو ہے کہ میری ساری زندگی رائے گاہ نہیں گئی، میں بھی اب اہم ہوں۔ میری سوچ اور خواہش لا حاصل نہیں رہی، میں کچھ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں۔ کبھی پہلے ایسا ہوا کہ تم نے شاہ عالم ہاؤس کی نئے سرے سے اپنے ذوق شوق کے مطابق آرائش کرنے کا سوچا ہو اور تمہیں روک دیا گیا ہو؟ نہیں، مگر روکا جاتا اگر میں ایسا کرتی۔ مجھے اندازہ تھا اپنی وقت کا، اس گھر میں وہ نعوذ باللہ خدا تھا، اس کی خدائی میں دخل دینے کا مطلب تھا کہ اپنی تذلیل۔ مجھے اتنا اختیار حاصل نہیں تھا کہ ذاتی کپڑے اپنی پسند سے خرید سکوں، اپنی مرضی سے کہیں جا سکوں۔ میری دوست اور سہیلی کوئی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ فون پر بات کر لو، فون ٹیپ ہوتے تھے، یا سہیلی کو یہاں بلا لو، ہماری گفتگو خفیہ مائک سنتے تھے۔ یہ عملاً نظر بندی تھی۔ آئی ایم سوری کہ میں نے یہ ذکر چھیڑا۔ اب تم شاہ عالم ہاؤس کو بالکل بدل ڈالو، کسی انٹیریئر ڈیکوریٹر کو بلاؤ، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے۔ اوکے، تم اسے اندر سے باہر سے کلر سکیم بدل ڈالو، لائٹس اور فٹنگ تبدیل کر دو، فرنیچر ڈیکوریشن کی ہر چیز، پردے، قالین، سب کو ایک نئی لک دے دو، اچھی سے اچھی چیز پسند کرو اور لے آؤ۔ اخراجات کی فکر مت کرو، میں بلینک چیک دے سکتا ہوں۔ اخراجات میرے ہوں گے، میں اپنا شوق پورا کر رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ شاہ عالم ہاؤس میرا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مجھے کچھ شرمندگی اور مایوسی ہوئی، اس میں کیا شک ہے، لیکن میں بھی رہوں گا یہاں تمہارے ساتھ۔ اس نے نظر جھکا لی۔ ہاں، ابھی تو رہیں گے ہم ساتھ، جب تک تم چاہو گے اور میری ضرورت محسوس کرو گے۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے گھڑی دیکھی، 1 بجنے والا ہے، لنچ کا کیا ہوگا؟ گلاب اور چنبیلی کہاں غائب ہو گئے؟ سرونٹ کوارٹر میں دیکھا، سرونٹ کوارٹر میں ان کا سامان پڑا رہتا تھا، وہ خود اندر ہی رہتے تھے۔ رکشی نے کہا، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اب رکشی کا خوف دور ہو گیا تھا اور اعتماد لوٹ آیا تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ 6 مستعد گارڈ ہر طرف سے شاہ عالم ہاؤس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھولا اور پھر ایک چیخ ماری،
गुलाब और चंबेली वहाँ एक साथ बंधे पड़े थे और इनके मुंह पर टेप लगा दिया गया था। अगर मुझे सर्वेंट क्वार्टर देखने का ख्याल न आता तो शायद वो इसी तरह पड़े रहते और भूखे प्यासे मर जाते। मैंने इनके हाथ पांव खोले। चंबेली बेहोश थी, गुलाब होश में था, मगर इसकी हालत गैर हो रही थी। फौरी तौर पर इनसे सवाल जवाब करना बेकार था। इन्हें पहले तिब्बी इमदाद, खुराक और आराम की ज़रूरत थी। गुलाब को रक्षी ने सहारा दिया और वो चंद मिनट बाद उठकर खड़ा होने और चलने के काबिल हो गया। चंबेली को मुझे उठाकर अंदर ले जाना पड़ा। रक्षी ने इसे एक बेडरूम में लिटा दिया और डॉक्टर को फ़ोन करने लगी, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। ये अभी कुछ देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, देखो चंबेली को भी होश आने लगा है, मैं इनके लिए ग्लूकोज मिला के लाती हूँ। रक्षी ने कहा। इसके बाद गर्म दूध। गुलाब 10 मिनट में बिल्कुल ठीक और इस काबिल हो गया कि बात कर सके। इसकी घरवाली होश में आ जाने के बाद भी खौफ से लरसती रही और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रक्षी ने मुझे बताए बगैर इसे सुकून और गोली भी दे दी। मैंने गुलाब से कहा, देखो अब खतरे की कोई बात नहीं रही, तुम बिल्कुल महफूज हो। बाहर सिक्योरिटी वाले आ गए हैं। मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था। मुझे कुछ पता नहीं सरकार। वो कौन थे? वो पुरखौफ लहजे में बोला। मैंने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। चारों एक जीप में बैठ के आए थे। तुमने इन्हें आते हुए देखा था? नहीं जी, हमें तो बेगम साहबा ने काम से भेजा था। इसने रक्षी की तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि तुम किस काम से बाहर गए थे। रक्षी, बेगम साहबा ने कहा था कि अखबार के दफ्तर जाओ और आपके एक दोस्त हैं, इनको बुलाने के लिए कहा था। लेकिन क्या? मैंने कहा, आगे क्यों नहीं बोलते? इसने रक्षी की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। हमें माफ़ कर दो बेगम साहबा, हमसे गलती हो गई, हम बहुत डर गए थे। रक्षी ने इसे डांटा। साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? वो जी बेगम साहबा, आपने कहा था कि किसी ने फ़ोन पर धमकी दी है। हमने आपके साथ मिल के कुछ सामान नीचे पहुंचाया था। इस वक्त हमने देखा कि आप बहुत परेशान थीं और डरी हुई थीं। चंबेली बहुत बुज़दिल है और बेवकूफ़ भी है। इसने कहा कि हम कहाँ तलाश करेंगे, अखबार का दफ्तर टेलीफोन कर देते हैं। हमने फ़ोन किया मगर अखबार के दफ्तर वालों ने बताया कि मिस शबनम रात के वक्त नहीं होती, अपने फ्लैट पर होंगी। हमने वहां का नंबर मांगा तो इन्होंने नहीं बताया। कहा कि हमें बता दो क्या काम है, हम पैगाम दे देंगे। हमने कह दिया कि शाह आलम साहब की बेगम इनसे अभी मिलना चाहती हैं। पता नहीं कौन था, हंसने लगा कि इस वक्त तो शबनम से गवर्नर भी मिलना चाहे तो वो नहीं मिलेगी। और वो फिर रुक गया। और भी कुछ कहा था इसने, तो बता दो। रक्षी बोली, डरो नहीं। इसने कहा था कि शाह आलम की बेगम साहबा क्या इसे कत्ल करना चाहती हैं अपने घर बुला के। बस जी, फिर इसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझसे बेगम साहबा ने कहा था कि रईस खान का पता चलाओ। चंबेली रात के वक्त अकेली अखबार के दफ्तर जा ही नहीं सकती थी, वो मेरे साथ रही। हमने रईस खान का पता तलाश किया मगर वो नहीं मिले। हम रक्षा में फिरते रहे, इनके 2-3 ठिकाने हैं, सब जगह देखा और फिर वापस आ गए। जब हम रक्षा छोड़ के अंदर आए तो जीप खड़ी थी। हमने समझा कि पुलिस वाले होंगे। बेगम साहबा ने थाने फ़ोन किया होगा तो आए होंगे, मगर अंदर गए तो बड़ी गड़बड़ थी। वो सारे कमरों में फिर रहे थे, हर अलमारी खोल के चीज़ें बाहर फेंक रहे थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे। इन्होंने हमें पकड़ लिया। हमसे पूछा कि घर वाले कहाँ हैं। हमने कहा कि कौन घर वाले? एक बेगम साहबा होती हैं यहाँ, वो साहब के वकील से मिलने गई हैं। एक सहाफ़ी है मिस शबनम, इनके साथ। मैंने कहा, काजी के घर के चूहे भी सियाने, बड़ी अक्लमंदी से काम लिया तुमने। इन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। हमने कहा कि नौकर हैं इस घर के, घर वाली उम्मीद से है, इसको डॉक्टर के पास ले गए थे, इसकी तबीयत खराब हो गई थी। चंबेली का हाल खराब हो गया था। इनमें से एक ने कहा कि हमसे झूठ बोला तो ठीक नहीं होगा। वो पता नहीं क्या क्या पूछता रहा हमसे, हमें कुछ पता होता तो बताते। इसने मारना शुरू कर दिया हमें, तो ये चीखने लगी और बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद दूसरे ने कहा कि ये नौकर हैं, इन्हें क्या मालूम। फिर इन्होंने हमें वहां बंद कर दिया। मैंने कहा, तुमने जीप का नंबर देखा था? इसने मुंह लटका लिया। शक हो जाता तो ज़रूर देखते, मगर
گھر کے اندر کیا حالت ہوگی مجھے یاد کر کے بتاؤ، ناک نقشہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، آنکھیں کس رنگ کی تھیں، کپڑے کیا پہن رکھے تھے۔ اس نے ایک ایک کے بارے میں خاصی تفصیل سے بتایا۔ وہ بیوقوف اور بزدل ضرور نظر آتا تھا مگر تھا نہیں۔ اس نے سب کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بعد میں اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب پولیس کے پاس رپورٹ لکھوائی جائے گی تو انہیں چشمدید گواہ کی حیثیت حاصل ہوگی اور تفتیش کا سارا دباؤ انہی پر ہوگا۔ اس کے بیان سے مجھے یہ اندازہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ چاروں حملہ آور کون تھے۔ ان میں سے ایک خالد عثمان تھا اور دوسرا خادم مرزا، ان کے ساتھ بابر اور ٹائیگر آئے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حملہ میرے سیاسی مخالفین نے پارٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ پرنس کی مافیا کا کارنامہ تھا۔ انہیں وہ سب واپس لینا تھا جو رئیس خان نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس خیال نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہوں گی کہ اگر میں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو ان کی نجی اور کاروباری زندگی کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔